أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آج اس عشرہ مجالس کی آخری مجلس اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید ہے رہا ہے، اور کوشش کی ہے اس میں جتنا ہو سکے توحید کے متعلق گفتگو کی جائے، کربلا سے متعلق گفتگو کی جائے کہ وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر توحید ملتی ہے انسان کو، جہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً وہ پروردگار ہے، وہ ہستی ہے جس کی وحدانیت کا، جس کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ ہمیں کربلا کو دیکھ کر، واقعہ کربلا کو دیکھ کر، مقام کربلا کو دیکھ کر، سرزمین کربلا کو دیکھ کر، اور اس صاحب مزار کو دیکھ کر، امام حسین علیہ السلام کی صفات کو دیکھ کر خدا پر، اس کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ عنوان اسی لیے رکھا کہ واقعاً یہ ایام جو کربلا کو سمجھنے کے ایام ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کے ایام ہیں، جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچانے کے اور ان تک پہنچنے کے ایام ہیں، یہ وہ ایام ہیں۔ اور ان ایام کے ذریعے سے ہمیں اسی ذات کے ذریعے سے، اسی ہستی کے ذریعے سے، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہی کربلا بھی سمجھ میں آتی ہے۔ امام حسین کے ذریعے سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے دین کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، سب کچھ، پورا دین ہمیں ذات امام حسین علیہ السلام کے خصوصیت سے ان ایام میں ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہمارا کلچر، ہمیں کس تحت زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس طرح ہمارا انداز حیات کیا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے، اور ہم نے پلٹنا ہے تو کس کی طرف پلٹنا ہے، اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کہاں کھڑے ہیں اور کہاں ہونا چاہیے۔ ایک نظر اگر ہم واقعہ کربلا پہ ڈالیں اور حقیقت کربلا کو سمجھے تو ہمیں بہت سارے راز اپنی زندگی کے، اپنی حیات کے عیاں ہو جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے ائمہ کی زندگی کا فضائلی حصہ تو اپنایا ہے، یعنی کہ شوق سے سننے سنانے کے لیے، وہ بھی عملی نہیں، صرف سننے سنانے کے لیے ہم نے فضائلی حصہ ان کا اپنایا، سننے کے لیے، سنانے کے لیے، بہت شوق سے سنتے ہیں، شوق سے سناتے ہیں۔ لیکن جو ائمہ کی حیات کا، جو ائمہ کی زندگی کا ذمہ داری والا حصہ تھا، وہ حصہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں نہیں۔ ایک ذمہ دار شیعہ، ایک ذمہ دار مومن، جس کے دوش پر دین کی ذمہ داری ہو، جو دین کو حمل کرے، ہم وہ مومن، وہ شیعہ تو کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں اپنے دوش پر نہیں لیتے۔ یہ عاشورہ، جو آج کا دن، یہ مقام کربلا اور یہ ہستی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھانے کا بہترین ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ ایک ذمہ دار کیسے، ہم کہنے کو تو پیرو کہلاتے ہیں۔ آج کا دن، یہ عاشورے کا دن بہت اہم دن ہے ان تمام ایام میں، اس دن خصوصیت سے جو امام حسین ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں، جو اصحاب امام حسین ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے گھر کے افراد، جناب زینب جیسی ہستی، امام زین العابدین جیسے امام حسین علیہ السلام جیسے ہستی، تو یہ ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج کا دن اس پیغام کو درک کرنے، آج کا دن اس پیغام کے نچوڑ کا دن ہے، اس پیغام کو سمجھنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہے جس دن ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں حقیقت کربلا کیا ہے، راز کربلا کیا ہے، حقیقت کربلا۔ آج کا دن وہ سمجھنے کا دن۔ ہم کیوں ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے؟ کیونکہ جب ذمہ دار ہو جاتے ہیں تو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ذمہ داریاں پڑتی ہیں دوش پر تو یقیناً انسان کو عملی ہونا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایک صحابی، ایک شخص تھا، صحابی نہیں بلکہ ایک عام انسان جو منتا دار تھا، مانتا تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا، محب کہہ لیجیے۔
امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ اب دکان سے بازار سے وہاں سے گزر رہے تھے، امام تو ان کے ساتھ ہوا، امام کے چلتا رہا، امام چلتے رہے، ساتھ ساتھ وہ شخص بھی چلتا رہا، اور چلتے چلتے وہ شخص مسلسل فضائل اہل بیت سناتا رہا، یعنی ائمہ کے، مولا علی کے مسلسل فضائل آپ کے جد نے، مولا امام باقر کو وہ بتاتا رہا کہ آپ کے جد نے اس طرح درہ خیبر کو اکھاڑا، اور آپ کے جد اتنے بہادر، اتنے شجاع، مسلسل وہ تعریفیں کرتا رہا، تعریفیں کرتا رہا، فضیلتیں بیان کرتا رہا، امام کچھ نہیں بولے، بالکل خاموش رہے، بالکل چپ رہے، تسلسل سے وہ چلتا رہا، ساتھ امام کے آتا رہا، جب امام اپنے گھر تشریف لے کر آئے، ان کے دروازے پر بالکل، تو تب امام نے اس سے پوچھا کہ واقعا ہم اتنے بافضیلت ہیں، اتنی فضیلتیں تم نے سنائی تو ہم نے کہا مولا آپ بہت بافضیلت ہیں، اور پھر وہ فضائل بیان کرنا شروع ہو گیا، تو امام کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ایک قدم دروازے کے باہر، تو امام نے اس کو جملہ کہا، جو کہا اس کو لیکن آپ کے اور میرے ہم سب کے لیے ہے، امام نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم اتنے بافضیلت ہیں، اگر ہماری اتنی فضیلتیں ہیں، اگر ہم اتنے ہی بافضیلت ہیں، تو تم ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم سب کے لیے میسج تھا، ہم سب کے لیے واقعا جب اتنی محبت کرتے ہیں، جب اتنے فضائل پڑھتے ہیں، جب اتنی شان بیان کرتے ہیں، جب اتنی فضیلتیں ہم بیان کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں، عملی زندگی میں وہ کہاں ہے؟ ایک نگاہ ڈالنی چاہیے کہ میری عملی زندگی میں، کیونکہ پیروی ایمان کی علامت ہوتی ہے، پیروں کا ایمان دیکھا جاتا ہے پیروی کے ذریعے سے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ طاغوت کی، شیطان کی، یا امام کی؟ اپنے وقت کے امام کی پیروی، یا آئمہ میں سے ہستی میں سے کسی کی پیروی؟ کیونکہ ایک کی پیروی کا مطلب کہ کل کی پیروی ہے، کل آئمہ کی پیروی ہے، ان کی پیروی کر رہے ہیں، یا ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیسی ہے، ہم کیسی ہے؟ ہم کم از کم کچھ نہ سوچیں، آج کے دن کے بارے میں سوچیں کہ آج کا دن ہم کیسے بسر کرتے ہیں، آج کا دن ہم کیسے گزارتے ہیں؟ پیروی ایمان کی علامت ہے۔ آج بہت بہت توجہ، اس طرح کی میں نے پہلے بھی مجلس میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس طرح کے عنوانات عموماً ہم سننا، ہماری نئی نسل سننا پسند نہیں کرتی، کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی گفتگو سننے کے بعد انسان کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، آپ کے دوش پر ذمہ داری آئے گی، آپ پیغام بر بن، آپ اس میسیج کو، اس پیغام کو پہنچائیں، اور جب انسان غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے، جب کوئی امت، جب کوئی ملت غیر ذمہ دار ہو جاتی ہے، تو بالکل وہ کوفیوں کی طرح، جب یہ جنگ نہروان جب ہوئی ہے، جب مولا کائنات کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ کوئی غیر مسلموں کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا، جنگ نہروان میں کتنے ایسے تھے، زیادہ تر بلکہ جنگ نہروان تو ہوئی بھی کوئی جنگ ہے کہ اس جنگ میں جو مولا علی کے مد مقابل تھے، جنگ نہروان میں جو مد مقابل لشکر تھا مولا کائنات کا، وہ کون تھا؟ وہ سب وہی لشکر تھا جو صفین میں مولا علی کی رکاب میں جنگ لڑ رہے تھے، جو امیر شام کے خلاف مولا علی کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، مولا علی کے لشکر میں موجود تھے، کئی منصبوں پر فائز تھے، بڑے جری تھے، بہادر تھے، اور اتنی جنگ صفین ایک طویل جنگ ہے، اور اتنی سختی، اتنی پریشانی اور بھوک اور پیاس کا عالم، اور یہ تمام حالات کو انہوں نے گزارا تھا بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، اس جنگ میں ساتھ رہے تھے، پیش پیش رہے تھے، اس جنگ میں موجود تھے، جو جو اس کا ابتدا تھی، جو اس کا سٹارٹ تھا، اس کی جو پریشانیاں تھیں، جو اس کی مشکلات تھیں، سب کچھ تھا، وہ سب کچھ انہوں نے گزارا تھا، لیکن جنگ، اور انہی نے جنگ نہروان کی، انہی سے مولا علی کا مقابلہ ہوا، کیا چیز تھی؟ جب کسی امت میں شعور نہ ہو، کل بیان ہوا تھا کہ کربلا قبلہ شعور ہے، مزار حسین پر اسی لیے بلایا گیا کہ قبلہ شعور، جب کسی امت کے اندر شعور نہیں ہوتا، جب کسی امت میں بصیرت کی کمی ہو جاتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی انہیں، نہ وقت کے امام کی، نہ اپنے وقت کے نبی کی، نہ کسی ہستی کی، کسی راہبر کی، کسی رہنما یا پیشوا کی جب پہچان نہیں ہوتی، تو پھر وہ پستی کا شکار ہوتا ہے، تو بصیرت نہ ہو تو امام کے مقابلے میں بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اگر بصیرت کی کمی، وہ شعور کی کمی، وہ بصیرت کی کمی، وہ ائمہ کو، وہ امام کو، اپنے وقت کے مولا علی جیسے امام کو نہ سمجھنے کا کیا انجام ہوا کہ آج وہ مولا علی کے سامنے کھڑے تھے، مولا علی کے مد مقابل، جبکہ دوسری طرف اگر ایک اور
ہستی کا ایک متی کو دیکھا جائے، ایک ذمہ دار شیعہ کو دیکھا جائے، ایک باشعور ہستی کو دیکھا جائے تو حضرت مالک اشتر ہے۔ کیا ہستی ہے حضرت مالک اشتر کہ جنگ کا زور ہے اور مکمل لشکر کو چیرتے ہوئے مالک اشتر معاویہ تک پہنچ گئے ہیں، اور اس دن اگر مالک اشتر کو مولا کائنات نہ بلاتے تو اس وقت معاویہ کا وہ آخری دن ہوتا، امیر شام کا وہ آخری دن ہوتا۔ لیکن تمام لشکر کو چیرتے ہوئے مالک اشتر معاویہ تک پہنچ چکے تھے، اور جیسے اس کا سر قلم کرنے لگے تھے مولا کائنات کیا کیا؟ ہم آپ جیسا شیعہ ہوتا، ہم جیسے لوگ ہوتے تو مولا بس ابھی قتل ہونے والا ہے، اس کے بعد تو فتنہ ہی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تو فساد ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے ہمیں ابھی جنگ روکنے کی؟ ہیلے بہانے ہزار مشورے دیتے ہیں ہم مولا کو، امام کو ہم مشورے دیتے ہیں، لیکن کیا ہوا اس وقت؟ اسی وقت نیام میں تلوار ماری، یہ اطاعت بھی مولا کائنات نے کہا کہ جو رسول خدا کے لیے میں تھا مالک اشتر میں، یہ ذات مالک اشتر کیا ہے؟ اطاعت، پیروی، بس جو حکم دے دیا امام نے وہ کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اطاعت کرنی ہے، اطاعت کا مطلب اطاعت، اس سے پیچھے ہم نے نہیں ہٹنا۔ لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، امام کی اطاعت سے غافل ہیں۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن بھی ہے، اپنے امام سے تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے دن اس صدا، وہ جو حلم ناصر ینصرنا کی صدا ہے، اس پر لبیک کہنے کا، آج امام حسین کو یہ بتانے کا دن ہے امام ہم پیرو ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم انقلاب لانے والے ہیں، ہم سسٹم کو بدلنے والے ہیں، ہم نظام امامت کو برپا کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ چاہتے تھے ہم وہ کرنے کے لیے تھے، ہم اس کے لیے کربلا نے کلچر دیا ہے۔ کربلا کسی معمولی ایک عام سا واقعہ نہیں تھا جو ہو کر گزر گیا، کربلا نے کلچر دیا ہے۔ کربلا کا کلچر کیا ہے کہ سوداگری نہیں کرنی، کربلا کا کلچر یہ ہے کہ دین کو دینا ہے، دین سے لینا نہیں، دین کے نام پر لینا نہیں ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، آپ بھی ممبر بک رہے ہوتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، اور جو اہل ممبر ہیں لاکھوں کی بیچ رہے ہوتے ہیں، خون حسین کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ کربلا تو یہ کلچر نہیں دے رہی تھی کہ تم نے دین کو بیچنا ہے، دین فروشی کرنی ہے، سوداگری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، اس کے بدلے میں یہ، ذکر کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں وہ نہیں۔ تم نے کرنا کہ تم نے تجارت نہیں کرنی تھی، تم نے پیرو بننا تھا، تم نے اطاعت کرنی تھی، اور اس اطاعت میں تم نے دین کو دینا تھا، لینا نہیں تھا۔ اسی کو تو کربلا کہتے ہیں۔ قل ان الصلاۃ، کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے پروردگار، سب کچھ میرے خالق۔ پھر یہ سوداگری کے اس آیت کے مصداق جو بن رہے ہیں کربلا والے، یہ جو پیرو بن رہے ہیں، جو موتی بن کے دکھا رہے ہیں، یہ جو اس مقام تک اطاعت کے پہنچے ہوئے ہیں، کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جو اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، اطاعت اس بلندی تک پہنچے ہوئے ہیں، بتا کیا رہے ہیں کہ دینا ہے، دین کو لہو چاہیے دینا ہے، دین کو جو چاہیے۔ یہ عاشورے کا دن، یہ روز، یہ دن جو ہے اصل میں یہ آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ روز عاشورہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر الوداع کہہ کر چلے جاتے ہیں 10 محرم، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج بہت سی جگہوں پہ عذاب بس 10 دن تک ہوتی ہے، اور ہونے کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج کا دن اختتام نہیں ہے، آج کا دن تو آغاز ہے۔ کربلا آغاز، یہ پیروں کے لیے، موتی کے لیے، یہ توحید کے ماننے والوں کے لیے، یہ خدا پرستوں کے لیے آج کا دن آغاز، ابتدا ہے۔ یہ اب کار حسینی تمام ہوا ہے، کار زینبی شروع ہو چکا ہے، جناب زینب کا کام شروع ہو چکا ہے، امام حسین کا کام، ان کا کار جو تھا وہ کار حسینی ختم ہو گیا، اختتام کو پا گیا۔ اب آگے کار زینبی ہے، ہم نے کہاں کردار ادا کرنا ہے؟ ہم نے اب کار زینبی میں اب اس پیغام جو ہو چکا ہے، اب اس پیغام کو پہنچانا پیروں کا، اس پیغام کو پہنچانا یہ کار زینبی ہے، اس پیغام کو ہر جگہ عام کرنا یہ کار زینبی ہے، یہ جناب زینب
ہم جو گریہ کرتے ہیں نا، یہ آج کا دن بہت زیادہ صبح سے لے کر اور شام تک ایک سوگ کا عالم ہم پر طاری ہوتا ہے. کہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ جو سوگ کا عالم ہے، کہ کیا ہے؟ ہم جو رو رہے ہیں، ہم جو گریہ کر رہے ہیں، یہ گریہ ثواب کے لیے نہیں ہو رہا، یہ گریہ کسی افسوس کے لیے نہیں ہو رہا، یہ معرفت کا گریہ، یہ استغاثے کا گریہ، یہ احتجاج کا گریہ. یہ گریہ بہت اہم ہے، ہم سب کے لیے یہ گریہ بہت ہے. ہم کسی اپنی دنیاوی خواہش کے لیے گریہ نہیں کرتے. بہت اس لیے اہم ہے یہ گریہ بھی پیغام دے رہا ہے. کہ جو آنسو ہیں، یہ آنسو بھی پیغام دے رہے ہیں. ایک پیروں کے آنسو، ایک موتی کے آنسو، یہ بھی ایک پیغام ہے. آج کے دن پر تھوڑا سا غور کریں، کیوں یہ جلوس نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر؟ کیوں یہ گریہ ہے؟ کیوں یہ ماتم ہے؟ کیوں یہ سینہ کوبی ہے؟ کیوں نکلے ہوئے ہیں ہم سڑکوں پر؟ کیوں ہم شور مچا رہے ہیں؟ کیوں ہم بلند آواز میں استغاثے کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نوحے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں ہم گریہ کر رہے ہیں، مصائب کو بیان کر رہے ہیں؟ ہم سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس میں ہم روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم گلیوں میں سڑکوں پر جلوس لے کر جو باہر نکلے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کبھی اس کی حقیقت سمجھی ہے کہ کیا ہے؟ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان لے کے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی امام نے جمع کیا، وہاں پر لوگوں کو جمع کیا، اپنا گریہ کرایا، مجلس اذا کرائی، مجھ پہ رو، گریہ کرو، مجھے لے کر جا رہے ہیں، مجھ پہ گریہ. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ابھی تو امام کی شہادت، ابھی تو صرف لے کے جایا جا رہا ہے امام. تو امام کیوں زندگی میں گریہ کرا رہے؟ اس لیے کہ یہ گریہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا، پیغام دے رہے تھے لوگوں کو مولا اس گریے کے ذریعے سے، پیغام کہ کیا ہو رہا ہے، توجہ کرو کہ کیا ہو. ہم جو یہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، یہ پیغام ہے حقیقت. یہ عاشورے کا یہ ترغیب. اگر ثواب کا گریہ ہوتا تو ثواب کا گریہ مسلوں پر ہوتا ہے، ثواب کا گریہ گھروں میں بند کمروں میں ہوتا ہے. بلکہ وہ گریہ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے جو بند کمروں میں ہو ثواب کے لیے. جو ثواب کا گریہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں کرتا ہے، خدا سے دکھ شنید کرتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے پروردگار کا. یہ سب تو انسان تب کرتا ہے، یہ سب تب ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب وہ ثواب کا گریہ کر رہا ہوتا ہے. دعائے کمیل پڑھ کر انسان تنہائی میں رو رہا ہوتا ہے، ثواب کا گریہ ہوتا ہے انسان، وہ اجر کا گریہ ہوتا ہے. وہ اپنے گناہوں پر انسان رو رہا ہوتا ہے، خدا اس کا اجر دیتا ہے. لیکن یہ سڑکوں پہ جا کے جو ہم گریہ کرتے ہیں، سڑکوں پر جو ہم جلوس نکالتے ہیں، تاکید کی گئی ہے کہ باہر نکلو، نکل کے جلوس برپا کرو، لوگوں کو جمع کرو، گریہ کرو، رو. کیوں؟ کیونکہ یہ آنسوؤں میں ایک پیغام ہے، مظلومیت کی علامت ہے. یہ آنسو مظلوم کا پیغام ہے، اور یہ پیروکاروں کا فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو بھی پہنچانا ہے، اور اس مظلومیت کی علامت کے ذریعے سے، تاکہ جب آپ نکلیں باہر اور آپ گریہ کریں، کوئی آپ کا اگر آواز نہیں سنتا، کوئی آپ کا شور نہیں سنتا، تو کم از کم آپ کے آنسو دیکھ کر سوال تو کرے گا. جس وقت وہ سوال کرے، جو نہیں جانتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور وہ آپ سے سوال کرے گا، جس وقت وہ سوال کرے، اسی وقت آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ مقصد امام حسین، آپ بتائیں میرے رونے کا مقصد، آپ بتائیں یہ جلوس، یہ عزا، اس سڑکوں پہ ہمارا نکلنا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ بتایا. پیغام حسین ابن علی کو کوشش کیجئے کہ سڑکوں پر اور جگہ جگہ امام حسین کی، جو امام حسین نے خطبات دیے ہیں، جو امام حسین نے پیغامات دیے ہیں، جو اپنے جانے کا مقصد بتایا ہے، ان کو پین فلیکس کے اوپر لگا کر سڑکوں پہ لگا. پیغام حسین ابن علی اپنے ہاتھوں میں لے کر پیغام حسین ابن علی جانا چاہیے، نکلنا چاہیے. یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے گریہ. اس پیغام کو پہنچانا تھا رونے کے ذریعے سے، ورنہ رو تو کوفی بھی رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا جب جناب زینب کو لایا گیا ہے کوفہ؟ انہوں نے دیکھا کہ کتنی عورتیں رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں. جناب زینب کو جلال آیا، اور بی بی نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے بھائی پہ رو رہے ہو، اور بے شک تمہیں رونا چاہیے. کیوں کہا بی بی نے یہ؟ کیونکہ ان کا رونا
نہ ثواب کا رونا تھا نہ پیغام. ان کا گریا، ان کوفے والوں کا گریا پچھتاوے. انہیں افسوس تھا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن جب وقت تھا، جب ایک ذمہ دار شیعہ کو پہنچنا چاہیے تھا، تب وہ نہیں. لیکن جن سے امید بھی نہیں ہوتی ایسے مقام پر انسان، جہاں پر بہانے کر کے بہت سے صوفی ایسے تھے کہ جنہوں نے بہانے کی، تو تاریخ نے بھی زیادتی کی ہے بہت سو کے ساتھ. تو یہ ہوا کہ تاریخ نے زیادتی کی کہ ان کو چھپا کے رکھا، ان کے رازوں کو چھپا کے رکھ دیا، ان پر پردے ڈالے ہیں تاریخ میں. یہ وجہ تھی، سختی تھی، اور ابن زیاد کی سختی تھی، اور ابن زیاد نے اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں کیا ہوا تھا اور رکھا ہوا تھا. بہت سے ایسے تھے جس کوفے سے نکل کے حبیب ابن مظاہر آ سکتے ہیں، جس کوفے سے نکل کر مسلم ابن اوسجا آ سکتے ہیں، اس کوفے سے نکل کر کیا باقی نہیں آ سکتے؟ کوفے سے نکل کر کیا سلیمان بن سورد خزائی نہیں آ سکتے تھے، جو بعد میں لشکر تشکیل دے کے تبابین بن گئے؟ آ سکتے تھے. اسی لیے کربلا میں جو پہنچا اس کو مقام دکھایا. اسی لیے تو پہنچنے والوں کو کہا کہ جو مجھے صحابی ملے ہیں ایسے کسی کو بھی نہیں، نہ میرے جد رسول کو ملے ہیں، نہ میرے بابا. وہ اصحاب مجھے حقیقت ہے، وہ اطاعت کے مقام. خدا کا جلوہ، جلوہ توحید ایسے نہیں نظر آ رہا جہاں امام جو کہہ رہے ہیں اطاعت ہی اطاعت نظر آ رہی ہے. بھائی ہے وہ بھی آقا کہتے ہیں. جہاں امام حکم دیتے ہیں پھر بات چھوٹ جاتی ہے. کہ کربلا میں کیا بتا رہے ہیں کہ مکتب ہے ہمارا. ہم نے سنی سنائی جو اب تک دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، بس ہمیں سنی سنائی کربلا. کبھی پڑھیں کربلا کیسی توحید جلوہ گر، کیسے ہر ہستی قربان ہونے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے. آج روز عاشور کیا وقت ہے، کیا قیامت کا سماں. لیکن جتنے اصحاب ہیں، جتنے اہل بیت ہیں، سب کے چہروں پر پریشانی نظر نہیں آتی. کوئی اضطراب نہیں ہے کسی کے وجود کے اندر، کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے، کوئی پشیمان نظر نہیں آتا. ہر کسی کا چہرہ کیسا کھلا ہوا ہے، جیسے چودھری کا چاند، جیسے گلاب کا پھول. ہر کوئی پہلے سے زیادہ حسین نظر آتا ہے، ہر کوئی پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے وجودوں پر توحید کی نور بکھر رہی ہے. توحید کا نور چہروں پر بکھر رہی ہے. ان میں سے ہستی ہیں جناب جون، سیاہ فام ہے، حبشی. امام حسین علیہ السلام جب اجازت نہیں دی، کافی مرتبہ پوچھتے رہے، بار بار پوچھتے رہے، تمام اصحاب شہید ہوتے رہے. آخر میں آ کر امام سے کیا فرمایا کہ امام، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں نہیں بھیجے. شاید آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے نور خون کے سکون سے ملے. آپ نہیں چاہتے. امام حضرت جون کے جب یہ جملے سنے، مقام ہے یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. امام نے جملے سنے، حضرت جون کو میدان جنگ میں بھیجا. جب لاشوں کو دفنانے کا وقت آیا ہے، امام سید سجاد جب دفن کرنے کے لیے، جب بنی اسد نے پوچھا کہ اہل بیت کے لاشیں تو معلوم ہے، عباس کا لاشا، حسین کا لاشا، یہ تو ان کا نور الگ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک لاش ایسی ہے کہ جو بہت پرنور ہے. کس کا لاش؟ مولانا زین العابدین نے بتایا کہ یہ حضرت جون کا لاش.
خدا نے اس کو زندگی میں ہی پر نور کر دیا. اس شوق شہادت، عشق الہی، مرنے کے بعد، شہادت کے بعد کتنا جلوہ گر ہو، وجود کتنا نمایاں. عزاداروں، روز عاشورہ عجیب منظر ہے. اہل بیت قیام میں ایک ایک کر کے اصحاب جاتے رہے. اہل بیت میں سے، بنی ہاشم میں سے مرد جاتے رہے، شہادتیں ہوتی رہی. حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے فجر سے عصر تک. لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین، زخموں سے چکنا چور حسین. وہ حسین اس کے پورے بدن کے زخم ہیں، لہو لہو. اب الیسر کو دفنا چکے ہیں. دفنانے کے بعد ایک مرتبہ مولا حسین جناب زینب کے پاس. جناب زینب سے بڑا عجیب سوال، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. مولا حسین نے کہا زینب مجھے میرا پرانا لباس لا. جناب زینب نے کہا کہ بھائی یہ لباس جو پہنا ہوا ہے یہ تو پہلے ہی پھٹا، اور جو لباس آپ پہن رہے ہیں تو بہت بوسیدہ ہے، پہلے ہی بہت بوسیدہ ہے. اور پھر امام حسین نے اس کو مزید پھاڑنا شروع کیا. زینب نے کہا بھائی اتنے بوسیدہ لباس کو مزید کیوں پھاڑتے؟ مولا حسین نے کہا زینب تمہیں نہیں معلوم، میرا بہت کمینے دشمن سے واسطہ پڑا، یہ میرے تن پر یہ لباس بھی نہیں چھوڑے. مولا یہ نہیں چاہتے کہ شہادت کے بعد بھی میرے بدن کو برہنا، شہادت کے بعد بھی یہ حال. ہزاروں بہن نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کفن پہنایا. مولا حسین نے لباس پہنا، لباس پہن کے جناب زینب سے رخصت لے کے امام حسین چلے، جناب سکینہ سے رخصت لے کر امام حسین چلے، میدان کربلا میں اترے. امام حسین کا ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی کہ آؤ آؤ بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ پیاسے کی جنگ دیکھو. تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرے جگر گوشوں کو مار دیا. آؤ حسین کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ علی کے شیر کی جنگ دیکھو. ہزاروں مولا حسین میدان کربلا میں اتر رہے ہیں، فوج اشکیا پیچھے ہٹنا شروع ہوئی. ایک مرتبہ لعینوں نے چھپ چھپ کے بعد کرنا شروع کیے، زخموں سے چور چور ہے حسین. یہ عالم ہوا جنگ کر کے مام کا. ایک مرتبہ تیروں کی برسات شروع ہوئی، چاروں طرف سے تیر آنا شروع ہوئے. امام کے پورے بدن پہ تیر ہی تیر تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ساہی کا بدن ہو. عزاداروں، امام حسین جب زین سے زمین پر آئے تو کچھ دیر تک حسین کا بدن نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. زین و زمین کے درمیان تیروں پر لاش حسین ابن علی معلق ہو چکا تھا. عزاداروں، بس سجدہ حسینی کا وقت آیا، امام حسین نے آخری سجدہ کیا. ادھر آخری سجدہ امام حسین کا ہے، ادھر لعین پشت حسین پر سوار ہے، کند خنجر ہے، حسین کے گلو پہ خنجر سے وار کرتا جاتا ہے. ادھر قلعہ زینبیہ پہ بہن کھڑی ہے اور بھائی کا منظر دیکھ رہی ہے اور کہتی جاتی ہے لعین لعین نہ مار نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، میری ماں نے پالا ہے، ارے میرے بھائی کو نہ مار. اے لعین تیرا کیا بگاڑا ہے میرے بھائی نے. دارو کسی بہن کو خدا بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. اور اس کے بعد جب شہادت حسین ہو گئی نا تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے. امام حسین کے سر کو تن سجدہ کر کے نیزے پر بلند کیا، تمام لاشوں کو باہر گنج شہداء سے باہر لائے. لاشوں کی پامالی کا وقت آیا.
ہر لاش پر 2 گھوڑوں کو کھڑا کیا گیا، لیکن لاش حسین ابن علی پر 10 گھوڑوں کو کھڑا کیا گیا۔ 5 گھوڑے دائیں جانب، 5 گھوڑے بائیں جانب، بس ازاداروں دائیں گھوڑے بائیں جانب گئے، بائیں گھوڑے دائیں جانب گئے۔ جب 11 محرم کی صبح آئی ہے نا، تو ایک مرتبہ جناب زینب اپنے بھائی کے پامال لاشیں پر آئی اور آ کر لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر کہا، پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول کر لینا،